20 درس منطق استاد وسیم سبحانی 9 اسفند 1399 مدرسہ علمیہ ثقلین۔ باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں تو یہ بدیہی ہوگی یا نظری ہوگی؟ آپ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ نظری، میں نے کہا نظری، انہوں نے کہا بدیہی، تو ہم اپنے اپنے معاملے سے آپس میں۔ تو کون کس کے ساتھ ہے بھائی؟ بدیہی، نظری، نظری، بدیہی، نظری۔ نظری کیوں ہے؟ استاد نظری اس طرح ہے کہ اگر یہ بدیہی بھی بولتے ہیں نا تو وہ تواترات کے ذریعے سے بولیں گے، اور تواترات کو ثابت کرنے کے لیے نظری کی ضرورت ہے استاد۔ آپ کے اعتبار سے پھر کوئی قضی ہے؟ بے بخشی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے اولین بحث جو مباحث الفاظ میں سے شروع کرتے ہیں وہ بحث دلالت ہے۔ ایک سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، کل مجھے جواب دیجیے گا۔ مباحث الفاظ میں سے آغاز بحث دلالت سے کیوں کیا؟ اگر کوئی ابھی بھی بتا دے تو ابھی بھی بتا دے۔ لفظ کا کام ہی یہ ہے کہ معنی پہ دلالت کے علاوہ کام کیا ہے؟ یہ تو درست فرما رہے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مباحث الفاظ مختلف ذکر کریں گے نا، ان میں سے اولین بحث یہ کون سی قرار دے رہے ہیں؟ ابھی قریب چیز ہے، جب تک ہم دلالت نہیں سمجھیں گے آگے کسی بحث میں وارد نہیں ہو سکتے۔ بھلے درست فرما رہے ہیں، صحیح ہے، نقطہ یہی ہے، کیونکہ الفاظ میں اولین چیز جو آتی ہے وہ خود دلالت ہے۔ بقایا جتنے بھی بعد والے مباحث لے کر آئیں گے وہ دلالت کے بعد کا مرحلہ ہے، لہذا پہلے مرحلے میں ہم لوگوں کو خود دلالت کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، یہ اصل دلالت اور دلالت کے اقسام گزشتہ منطق میں ہم نے آپ کو عرض بھی کیے تھے، اور ماشاءاللہ آپ کے ذہن میں بھی ہے۔ کوئی بندہ بتائے گا دلالت کی تعریف؟ ایک مباحثہ کر رہے تھے۔ ہاں ماشاءاللہ، اس طریقے سے علم ہونا کہ اس شے کو دیکھ کے دوسرے شے کا علم حاصل ہو، اور دیکھ کر نہ ہو، سن کر ہو تو پھر وہ ٹائپس آتی ہیں عقلی طبعی وہ والے، وہ ایک شے کو دیکھنے سے مراد وہی ایک شے کے ہونے سے آ رہے آسان تم باریک اللہ۔ اچھا، دلال جی صحیح تعریف ہے، تعریف درست ہے۔ ایک شے کا ہونا اس طریقے سے کہ اس کے ہونے سے دوسری شے کا علم آ جائے، اس کو دلالت کہتے ہیں۔ اگر دلالت کی بنیادی طریقے سے ہم 3 قسمیں کرتے ہیں، دلالت عقلیہ، طبیعیہ اور وضعیہ۔ کیوں کرتے ہیں آغا موسیٰ؟ کیونکہ جو ہمارے پاس جو چیزیں آج ہوتی ہیں نا ہمارے سامنے، وہ سب میں تین اقسام کے اندر منحصر ہوتی ہیں، یا تو لفظی طور کے اوپر ہوتے ہیں، یا طبیعی طور کے اوپر ہم کسی چیز کو در کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر کیا بولتے ہیں وضعی طور کے اوپر جو ہم خود بس کیے ہوئے ہوتا ہے قوانین دوسری چیز۔ کوئی اور بندہ بتائے؟ اگر ایک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم عقل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے وضع، اور ایک ہوتا ہے وضع سے کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس لفظ کو یا اس شے کو وضع کیا ہے، اور ایک ہوتا ہے طبیعی طور پہ کہ انسان کو خود ہی پتہ ہے اس بارے میں۔ صحیح ہے، وہی نقطہ وہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک شے کے ہونے سے دوسری شے کا علم آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے سبب چاہیے نا۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک شے سے دوسری شے کی طرف تو آپ منتقل نہیں ہوں گے، کیونکہ دلالت کی آپ نے تعریف کیا کی؟ دلالت کی تعریف کی ایک شے کے ہونے سے دوسری شے کا علم آ جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ ایک شے سے جو دوسری شے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس کے لیے تو کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے نا۔ خوب سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے مابین ملازمہ پایا جاتا ہے، تلازم ہے، درست ہے۔ کیوں ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دونوں میں تلازم ہے، ذہن کے اندر تلازم پایا جاتا ہے۔ ایک شے میرے پاس آتی ہے تو دوسری چیز خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر ذہن کے اندر تلازم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چیزیں خارج میں متلازم ہیں، ان کے اندر خارج میں تلازم پایا جاتا ہے، درست ہے۔ لہٰذا ایک شے سے دوسری شے کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ اس بات کو ایسے بھی کہتے ہیں کہ آغا سبب دلالت 3 میں سے کوئی ایک چیز ہوگی۔ کیا؟
सबब दलालत या अक्ल है या तब है या वज़ है। अगर सबब दलालत अक्ल हो दलालत अक्लिया, अगर सबब दलालत तब हो तबिया, अगर सबब दलालत वज़ हो वज़िया। खैली राहत, 3 सफ़ों का खुलासा हो गया। سر یه کسی مثلا به یک کتاب علم نداره، حالا ما بگیم کتاب توسط قلم نوشته میشه، بعد چجوری مثلا یک شی رو به یک شی دیگه علمش رو حاصل میکنه؟ جایی که علم نباشه اونجا که دلالتی درکار نیست. دلالت جایی است که ما بدونیم، اگر ما نمیدونیم پیشمون هیچ دلالتی نیست. دلالت جایی هست که ما منتقل بشیم از چیزی به چیز دیگری. مثلا ناقص باشه چطور؟ مثلا به یک شی نه اون وقت در اون وقت مثلا پیش شما مثلا دلالتی مثلا محقق نمیشه. دلالت وقتی محقق میشه که من یک چیز را مثلا بدونم از اون چیز مثلا چیز دیگری بدانم. خب ہماری یہ دیکھے نا پھولوں والی فارسی. خوب آغا یہی مطلب ہے، آغا کی لمبی چوڑی عبارت ہے کہ عبارت کی طرف آ جائے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے. خلاصہ اگر کل کوئی بندہ درس سنے تو اس کے لیے تھوڑا سا خلاصہ بیان کر دیں. دلالت کسے کہتے ہیں؟ دلالت ایک شے کے علم سے دوسری شے کا علم آئے، اسے کہتے ہیں دلالت. دلالت لغت میں ویسے کہتے ہیں راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا، اس معنی میں آتا ہے. خوب جس کے ذریعے سے منتقل ہو رہے ہیں اسے کہتے ہیں دال. جس کی جانب منتقل ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں مدلول. اور دال کا ایسے ہونا کہ اس سے آپ مدلول کی طرف جائیں اس کو کہیں گے دلالت. پس دلالت صفت دال ہے. کیا ہے؟ صفت دال ہے. دیگر اس شے کا ہونا اس طریقے سے کہ اس کے ذریعے سے آپ دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائیں. درست ہے. پھر کہتے ہیں کہ بابا کہ اس ٹکڑے کو پڑھ لیتے ہیں، بعد والے اقسام میں بھی وہی ہے. سبب دلالت کیا ہے؟ الدلالت تعریف الدلالہ، دلالت کی تعریف. ویسے اگر آپ لوگوں نے عبارت کا پہلے مطالعہ کیا ہو، جیسے اگر شہیدی فرما رہے ہیں تو پھر بالکل آسان ہے. مطلب اذا سمعت طرقت بابک، جب آپ اپنے دروازے کا کھٹکھٹانا سنتے ہیں. طارق کہتے ہیں دروازے کو کھٹکھٹانے والا. کیا کہیں گے اردو میں؟ اچھا لفظ جو دق الباب کرتا ہے، دروازہ بجانا. اس سے تو کھٹکھٹانا اچھا تھا بھائی. دستک. یہ دیکھیں ادیب لوگوں کا کام ایسے ہوتا ہے. اذا سمعت طرقت بابک، جب آپ اپنے دروازے کی دستک سنیں. ینتقلو ذہنک، تمہارا ذہن منتقل ہوگا. کہاں؟ اعلیٰ بریکٹ میں لا شک، یعنی بدون شک. اس لا شک کو کہیں گے جملہ معترضہ. ینتقلو ذہنک الی ان شخصا علی الباب یدعوک، آپ کا ذہن منتقل ہوگا کہ ایک شخص دروازے پر آپ کو بلا رہا ہے. بلا شک و شبہ یہی آپ کے ذہن میں آئے گا. آج کل کے زمانے میں بیل مثلا، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ولیس ذالک، فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے الا مگر اس وجہ سے کہ لأن هذه الترکۃ، کہ یہ جو کھٹکھٹانا ہے، کشفت عن وجود شخص کہ یدعوک، یہ کشف کرتا ہے، احراز کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، بتاتا ہے ہمیں. دروازے کا کھٹکھٹکنا یہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہے جو آپ کو بلا رہا ہے. یدعوک شخصن ان وجود شخصن کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، بھائی آپ کا دل چاہے تو یوں بھی کہہ لے.
کہ انہا دلت علی وجود ہی، یہ ترقہ کھٹکھٹکنا کھٹکھٹانا یہ دلالت کرتا ہے اس بندے کے ہونے پر، اس بندے کے ہونے پر دلالت کرتا ہے. اذن ترقۃ الباب دال ووجود الشخص الداعی مدلول وهذه الصفة التي حصلت للترقہ دلالہ. بس نتیجہ یہ ہوگا کہ دروازے کا کھٹکنا دال اور وہ شخص جو بلانے والا ہے وہ مدلول، اور اس صفت کا اس ترقہ یعنی کھٹکنے اور کھٹکانے کے لیے حاصل ہونا دلالت کہلاتا ہے. روشن ہے مطلب میرے خیال میں آگا؟ یہ اس صفت کا حاصل ہونا استاد، یعنی یہ اس کھٹکنے کا ایسے ہونا، یہ صفت بنا رہے نا، ایسے ہے کہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہے، اس کو کہیں گے. ہم اس کو پروسیس نہیں کہہ سکتے. اللہ پروسیس کہیں، جو بھی آپ کا دل چاہے، ہم اس کو فعلاً صفت کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ہاں، کیونکہ وہ یعنی اس کھٹکنے کا ایسے ہونا کہ آپ کو دوسری شے کی طرف منتقل کر رہا ہے. اس عمل کا رابطہ بین الدال و مدلول کہہ سکتے ہیں کہ یہ رابطہ ہے دال و مدلول کے بیچ میں. لیکن صفت کس کی ہے؟ یہ دال کی. دال کی ہے. وَهَكَذَا كُلُّ شَيْءٍ إِذَا عَلِمْتَ بِوُجُودِهِ. اب دروازے کے کھٹکھٹکنے سے تھوڑا سا عمومیت دے رہے ہیں. کہتے ہیں اسی طریقے سے ہر وہ چیز اذا علمت بوجودہ، جب آپ کو اس کے ہونے کا علم ہو گیا، فینتقل ذہنک منہ الی وجود شیء آخر. درست ہے، ایک شے کا ہونا، اس کے ہونے کا آپ کو علم ہو جائے تو آپ کا ذہن اس شے سے منتقل ہو دوسری شے کی طرف. درست ہے آقا؟ اسی طریقے سے ہر وہ جگہ جہاں پر ایک شے اس طریقے سے ہو کہ اس کے علم سے آپ دوسری شے کی طرف منتقل ہو جائے تو اس پہلی شے کو ہم دال کہتے ہیں. نسمیہ دالن، اس پہلی شے کو کیا کہیں گے آقا؟ دال. اور اسی طریقے سے وَالشَّيْءَ الْآخَرَ مَدْلُولًا، جس کی طرف آپ جا رہے ہیں اس کو مدلول کہیں گے. وَهَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي حَصَلَتْ لَهُ، اور یہ صفت جو اس دال کے لیے حاصل ہوتی ہے اس کو دلالت کہتے ہیں. فَيَتَّضِحُ مِنْ ذَلِكَ، آقا مظفر دیگے ویلکنیس بار بار بتا رہے ہیں، بس اس چیز سے روشن ہو گیا. کیا آقا؟ یہ تعریف ہے، یہ تعریف ہے. ان الدلالت ہے کون الشیء بحالت اذا علمت بوجودہ انتقل ذہنک الی وجود شیء آخر. دلالت یعنی ایک شے کا اس حالت میں ہونا، اس طرح سے ہونا کہ جب آپ کو اس کے وجود کا علم ہو جائے تو آپ کا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو. یعنی دلالت کی تعریف کیا ہوئی؟ ایک شے کا اس طرح سے ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم آ جائے. بحالت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس طریقے سے وہ صفت کو بیان کریں، ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ جس کو ہم ترجمہ کریں نا ایسے ہے، اس طرح سے ہونا، اس کو بیان کرا بحالتن. اقسام الدلالت. خوب، دلالت کے اقسام عرض کیا کہ دلالت کے ابتدائی طور پر 3 قسمیں، اور یہ تقسیم سبب دلالت کے اعتبار سے. یہ سائڈ میں لکھ دیں تو اچھا ہے. کل اگر کوئی بندہ آپ سے سوال کرے آگا یہ تقسیم کس بنا پر ہے، آگا یہ تقسیم سبب دلالت کی وجہ سے. بالآخر بھائی دلالت کیوں ہو رہی ہے؟ آخر میں ایک شے سے دوسری شے کی طرف کیوں منتقل ہو رہا ہوں؟ سوال تو ہوگا نا، کیوں منتقل ہو رہا ہوں؟ تو یہاں پر جواب دیں گے کہ بھائی کیوں منتقل ہو رہا ہوں؟ سبب دلالت 3 چیزیں. یا عقل انسانی ہے، جہاں پر دال اور مدلول میں رابطہ ذاتی ہو. دقت کریے، نکات سمجھنے والے. جہاں پر دال اور مدلول میں رابطہ ذاتی ہو، اس ذاتی کا کوئی معنی کرے گا؟ کرے گا کوئی معنی؟ ہاں، ذاتی یعنی حقیقی.
ذاتی رابطہ یعنی حقیقی. آگا حقیقی یعنی کیا؟ یعنی وضع واضح کے بغیر ہے. اس میں وضع واضح کا کسی معتبر کے اعتبار کرنے کی کوئی دخالت نہیں ہے. درست ہے آگا؟ نہ طبیعت کی دخالت ہے نہ کسی وضع کرنے والے کے وضع کی دخالت ہے. جیسے مثلا یہ رابطہ ذاتی 3 جگہوں پر ہوتا ہے. کتنی جگہوں پر ہوتا ہے؟ 3 جگہوں پہ. علت اور معلول میں. علت اور معلول میں کہ یہ آپ لوگوں کے لیے مفاہیم آشنا ہے, پڑھ چکے ہیں آپ لوگ. علت سے معلول کی طرف یہ ارتباط ذاتی ہے. معلول سے علت کی طرف یہ بھی ارتباط ذاتی ہے. آغا 2 معلول لعلت ثالثہ, 2 معلولوں کے درمیان جو رابطہ ہے, 2 معلول ہیں ایک تیسری علت کے, تو اب ان 2 معلولوں کے درمیان بھی جو رابطہ ہے وہ ذاتی ہے. یہ یہاں پر ہے, اس کو کہتے ہیں رابطہ ذاتی. تو یہ مثال نہیں بالے مثال میزان. مثلا جیسے سورج ہے, درست ہے آگا, سورج علت روشنی کے لیے, سورج اور روشنی کے درمیان رابطہ ذاتی ہے, علت سے معلول. روشنائی اور سورج میں رابطہ ذاتی ہے, معلول سے علت. اگر روشنائی اور دن کا موجود ہونا, ان دونوں میں بھی رابطہ ذاتی ہے. روشنائی اور دن کا ہونا دونوں معلول ہے سورج کے لیے. درست ہے. یہاں پر 3 مثالیں ہیں. اور جہاں پر رابطہ طبیعت ہو, درست ہے کہ معمولاً یہاں پر مثال جو دیتے ہیں وہ طبیعت انسان کی مثال دیتے ہیں. درست ہے. یہاں پر جو معمولاً مثال دیتے ہیں طبیعت انسان کی دیتے ہیں. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ یہ تو گزشتہ منطق میں پڑھ کر آئے تھے, تھوڑا مطلب کو اٹھائے اوپر. آغا ہر شے کی طبیعت, اس کا فعل اس کی طبیعت کے مطابق ہو. درست ہے. یہ انشاءاللہ آپ بدایہ میں پڑھیں گے کہ ایک تقسیم ہے, یا فاعل فاعل بالتاب ہے یا فاعل فاعل بالکسر ہے. فاعل بالتاب اس فاعل کو کہتے ہیں کہ جس فاعل بیچارے کو اپنے فعل کا علم نہیں ہوتا لیکن اس کا فعل طبیعت کے مطابق ہے. جیسے مثلا آگ کے لیے حرارت اس کی طبیعت کے مطابق ہے. درست ہے. آگ حرارت اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل بالتاب. درست ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل بالتاب. فاعل بالکسر مثلا پرانی طبیعت کے مطابق, پرانی فزکس کے مطابق, حالانکہ جدید کے مطابق آپ کو پتا ہوگا, کہتے تھے کہ یہ جو اجسام ہے, جسم ہے, مثلا آپ اس کو اوپر سے پھینکتے ہیں نیچے آتا ہے, زمین کی طرف آئے گا نا. کیوں آتا ہے؟ ہاں یہ ابھی یہ نیوٹن کے بعد. پہلے جو پرانے طبیعت کے ماہرین تھے, جو پرانی طبیعت ہے, اس میں کہتے تھے کہ ناغا طبیعت پتھر میں یہ رکھا ہوا ہے کہ زمین کی طرف آئے, کیونکہ زمین مرکز ہے اس کے لیے. اللہ پرانی طبیعت کی بات کر رہا ہوں. درست ہے. زمین مرکز ہے اور ہر شے کے اندر میل رکھا ہوا ہے کہ اپنے مرکز کی طرف آئے. لہذا اس کو کہتے تھے کہ اس کی حرکتیں طبیعی ہے, کش و سکل کے بغیر. ایسے نہیں ہے کہ زمین اس کو کھینچ رہی ہے. ان لوگوں کے اعتبار سے اصلاً کیا کہتے ہیں کہ زمین کے اندر کشش ہو یا نہ ہو, بلکہ خود اس کی طبیعت میں میل رکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے مرکز کی طرف آنا ہے. یہ پرانی شرح اشارات وغیرہ کو اٹھا کر دیکھیں نا, ابو علی سینا کی وہ جو طبیعت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں وہاں پر ایسے کہتے ہیں. یہ ایسے آئے گا. کسر کیسے؟
آپ پتھر کو اوپر پھینکے، جتنا زور سے پھینکے کہ پتھر اوپر جائے گا. اما یہ جو اس کا اوپر جانا ہے یہ اس کی حرکت کسری ہے، اس کی طبیعت کے برخلاف ہے. میرے زور کی وجہ سے پتھر اوپر جا رہا ہے. جب تک اس پتھر کے اندر میرا زور ہے، میری طاقت ہے، میرا فشار ہے، تب تک وہ پتھر اوپر جا رہا ہے. لیکن جیسے ہی میرا زور ختم ہو جائے گا پتھر پھر اپنے مرکز کی طرف آ جائے گا. اسے کہتے ہیں فاعل بالقصر، قلم کے ساتھ، فاعل بالقصر. خب یہاں پر بہت مزیدار مباحث ہیں، آپ انشاءاللہ علوم عقلیہ میں پڑھیں گے. کہتے القصر لا یدوم، جو قصر ہوتا ہے نا، خلاف تب بات ہوتی ہے نا، وہ دائمی نہیں ہوتی، ہمیشہ نہیں ہوتی. قصر وقتی طور پر ہوتا ہے. ایک نظریہ چلے بتا دیتا ہوں. ابن عربی کا تو نام سنا ہوا ہے آپ نے ماشاءاللہ. ان کا ایک نظریہ ہے کہ جہنم میں عذاب میں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا. ان کی تعبیر ہے عذاب عذب میشے. حالانکہ یہ نہیں کہہ رہا کہ درست ہے، اور کسی جگہ پر آپ بیان کریں تو اتنی موٹی کفر کی فتویٰ، اتنا موٹا کفر کا فتویٰ چپکا دیں گے جیسا کہ ابن عربی پر بھی چپکایا ہے. وہ کہتا ہے اس کی لیکن دلیل ملا صدرہ نے اسفار میں اس کے اس نظریے کو پسند کیا ہے، تفسیر میں رد کیا ہے، اسفار میں قبول کیا ہے. اس کی بنیاد اس نقطے کو قرار دیا ہے القصر لا یدوم. عذاب جہنم میں جانا خلاف طب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کے اندر نور توحیدی رکھا ہوا ہے. ہر انسان کے اندر نور توحیدی رکھا ہوا ہے. بھائی کتنا بھی بدبخت ہو جائے وہ نور توحیدی ختم نہیں ہوتا، دفن ہو جاتا ہے. ایک منٹ میری بات پوری ہو جائے. دفن ہو جاتا ہے، ختم نہیں ہوتا. یہ جو ہے نا وقد خواب من دساہا، دسا عربی زبان میں دسا کہتے ہیں کسی چیز کو دفن کرنا، فارسی میں کہتے ہیں نا دسیسے. وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک اچھی چیزوں کے پیرائے میں اس بدبختی کو چھپاتا ہے جو اس کی خباثت ہے. اسی اعتبار سے کہتے ہیں دسیسے کاری. تو قد خواب من دسا، بدبخت ہوا وہ انسان کہ جس نے اس اپنی فطرت کو دفن کر دیا، چھپا دیا. اما دفن کیا ہے، ختم نہ شدے. درست ہے. اس اعتبار سے ملا صدرہ کہتے ہیں کہ بھائی جہنم ان عوارض اور تواری کی وجہ سے ہے جو اس کی فطرت پر طاری ہوئے، لیکن اصل نور توحیدی تو ہے وہ بالآخر کارمی کنے. پتہ نہیں کتنی مدتیں رہے لیکن بالآخر اپنا کام کرے گا. لہذا کوئی بھی ہمیشہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا. مانیں گے اس کی بات؟ خالدین، اس کے دو ترجمے ہیں. خالد خلود ہمیشہ کو نہیں کہتے، مدت طویل کو کہتے ہیں. اس کے بعد احسنتم، معمولاً یہ سوال کرتے ہیں ابدا. تو ابن عربی کہتے ہیں کہ بابا میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ اس کو جہنم سے نکالیں گے، بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ جہنم کا عذاب اس کے لیے ختم ہو جائے گا، وہ عذاب اس کے لیے گوارا ہو جائے گا، یعنی مانوس ہو جائے گا، اس سے مانوس ہو جائے گا، اس سے مزہ آئے گا اس کو. حسن. تو ایک انسان جو خرابی میں رہے نا، مثلا وہ مثال بھی دیتے ہیں، ایک مثلا ہمارے یہاں بھنگی کہتے ہیں، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو بھنگی نہ وہ والا نا جو صفائی کرتا ہے، سویپر جو صفائی کرتا ہے، اس گندگی میں رہتا ہے. اچھا یہ جو گندگی میں رہتا ہے نا، اس بندے کو بہترین سے بہترین دنیا کا عطر آپ دینا تو اس کو مزہ نہیں آئے گا، وہ چھینکنا شروع کر دے گا. وہ ہمارے اردو میں ایک مثال دیتے ہیں نا کہ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. خب یہ اسی طریقے سے اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. ایک منٹ،
اس کی طبیعت کے ساتھ سازگار نہیں ہے. وہ کہہ رہا کہ جہنمی بھی اسی طریقے سے وہ جہنم کی بدبو سے خرابی سے اتنا مانوس ہو جائے گا کہ اب اس کو جنت میں لے کر جاؤ تو یہ چھینکنا شروع کر دے گا, جہنم میں ہو جائے گا. یہ البتہ ان کا نظریہ ہے کہ جس نظریے کی بنا پر آج تک اس کو لعن طعن کرتے ہیں لوگ, بہت سارے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. یہ تو میں نے کلی نظریہ بیان کیا نا. میں آپ کو کہوں کہ ایک دن یزید کا عذاب ختم ہو جائے گا, غصے ہوں گے یا نا؟ میں کہوں کہ ایک دن شمر کا عذاب ختم ہو جائے گا, غصے ہوں گے یا نا؟ مثلاً آغا نے ایک آیت فرمائی تھی, مجھے ابھی ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, تو انہوں نے بولا تھا کہ جب بھی کوئی بندہ کسی بندے کو کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے حل ہو جاتا ہے, لیکن بولا کہ جہنم کا عذاب ایسا ہوا کہ بار بار ان کی جو اسکن وغیرہ ہوگی جل جائے گی, پھر دوبارہ بھلے وہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا آخر, تو بولا کہ کبھی بھی یعنی ان کو عادت بار بار ان کو زندہ تو یہ ہمیشہ رہیں گے. بھلے یہ مشہور معروف نظریہ جتنے بھی متکلمین ہیں, جتنے بھی حکماء ہیں, ان سب کا یہ نظریہ. لیکن میں نے کہا ابن عربی کا, اس لیے نام لیا, فوکس کیا کہ ابن عربی ایسے کہہ رہے ہیں. کہا تھا کہ ملا صدر نے اس کو رد بھی کیا, تو وہ رد میں کیا کہتے ہیں؟ رد میں کہتے ہیں کہ وہ فطرت توحیدی ختم ہو جاتی ہے. اچھا بالکل انسان کی طبیعت ثانویہ پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میرے خیال میں ابن عربی کی بات اتنی بری بھی نہیں ہے نا. یعنی ابلیس بھی کہتے ہیں عذاب ختم ہو جائے گا ابلیس پر بھی نا, بھلے ان کے اعتبار سے. استاد یہ وہ حسن امیری ہے نا, ان کو اسی وجہ سے خلع لباس کیا تھا. ایسی انہوں نے ایسی بات کی تھی, انہوں نے اس کے مصادیق بیان کیے تھے تو المصطفیٰ نے لباس ڈال دیا. اس کے دوسرے مسائل بھی ہوں گے, وغیرہ نظریات تو یہ ہیں بہت ساروں کے, اس کے قطعاً دوسرے بھی ہوں گے. لیکن یہ بات میں نے آپ کو بیان کی خود معلومات کی حد تک, اور انسان مجھے نہیں کہیے گا بھائی آپ نے کھانے کے اچھے آگا, یہ بات بھی خطرناک ہے. یہ نظریہ بھی اچھا ہے نہ, انصافاً اگر تھوڑا سا تقلیدی ذہنیتوں سے ہم نکلیں بات بری ہے نہ. ایک مرتبہ تو ہمارے معاشرے کے دوسرے تیسرے یہ وہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہیں. اما الحق والانصاف بات اتنی بری بھی نہیں ہے نا, لیکن تصور نہیں ہوتا کیسے بھائی. ایک طرف سے دوسرا یہ نقطہ دیکھیں نا آغا, خصوصاً یعنی واقعا ایک بندہ ابد العابدین اسی طریقے سے عذاب میں ہوگا. یعنی یہ تصور تو کریں آپ, کتنا بھی بدبخت انسان ہو, یعنی ابد العابدین, یعنی هیچ وقت مثلا تموم نمیشه, چرا مشکل نہ داره. یعنی ایک کچھ عرصے کے لیے ایک بندہ چلے, کتنا بھی بدبخت ہو, کتنا بھی بدبخت ہو, لیکن آپ کہیں کہ ابد العابدین اسی طریقے سے بتا دیا گیا تھا نا, اس نے پھر بھی کچھ بھی ہو, لیکن ان ذہن انسانی نو قبول می کنه. تو ذرا کیا بولتے ہیں دلیلش اینه که حالا آقای رفیعی همین جواب از آقای حسن میری پرسیده بود, ایشون جواب دادن که چون که فعل اون شخص انقدر بد بوده توی نسل‌های آینده اثر گذاشته و این هیچ وقت تموم نمیشه. حالا اس کی پھر بھی مدت آپ بڑھائیں, لیکن کتنی دنیا میں تو ختم ہو رہی ہے نا, پھر بھی ابد العابدین یہ جگہ فرق نہیں کنے. چلے ٹھیک ہے, اس کا فعل بد تھا, مدت بڑھا دو, جس طریقے سے ثواب 1000 سال 10,000 سال 20,000 سال, مثلا میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ تو آپ نہیں بڑھا, دنیا کی جتنی عمر ہے اتنی بڑھا دو, لیکن بالاخر باید تموم بشه یا نه. بات زمانی نداریم اونجا که صحبت کیفیت داریم, اما چیز زمانی نداریم. بالاخر آپ اس کو کسی نہ کسی زبان میں تو کہیں گے نا ابدیت کو, کہ تموم نہ میشه. اللہ لفظ زمان روردار, اگر نیک کام کے لیے جو ہم جنت کا بولنا آباد ہے, وہاں پر تو مسئلہ نہیں, وہاں پر تو ٹھیک ہے, وہ جواد ہے, وہ دے رہا ہے, اس کی مرضی ہے. کثر نہیں ہے, اور خود اس کا اپنا فضل ہے, اس کے اعتبار سے اللہ اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے. صحیح ہے, اگر اس کو کہتے ہیں جواد مان رہے تو دوسری طرف سے قہار بھی تو مانے. قہار کا معنی بھی یہ نہیں ہے کہ بنا ہوا ہے مار رہا ہے, یہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہے, لیکن قہار کا یعنی اس کے سامنے مغلوب ہے,
मक़हूर है। हमारे सामने कहार होता है यानी डंडा लिया हुआ है, कहाँ जाओगे तुम्हारे, ये कहार का माना नहीं है। कहार यानी ना, ये नहीं। जब्बार का भी ये नहीं, जब्बार यानी जुबरान करने वाला। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर कहार और जब्बार का माना ये है कि हाथ में डंडा लिया हुआ है, कहाँ जाओगे। अकील भी इस बात को जब एक्सेप्ट करती है ना कि जब पूरी जिंदगी इतना ज्यादा डरा है, कयामत की इतनी ज्यादा बातचीत हुई है और इतना ज्यादा हर उसमें डरा है, एहजार ज्यादा है, इसको बंद कर दे आगा। उसके बाद अगर खुदा करे तो इसमें कोई माना नहीं है इश्काल। अक्ल वैसे हम लोग